والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عقیدہ توحید اور کربلا کے عنوان سے گفتگو آپ کے پیش خدمت رہی اور معروضات کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا. پروردگار عالم آپ کی اور جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے ان سب سے عزاداری کو قبول فرمائے. اس مسجد کے امام باڑے کے انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دیگر جو خواتین و حضرات مومنین و مومنات یہاں پر عزاداری کی خدمت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے اور کرتے چلے آئے ہیں ان سب کو خدا توفیقات عطا فرمائے اور عزاداری کو قبول فرمائے. تو عزیزان گرامی، جو گفتگو آپ کے پیش نظر ہے اب اسی گفتگو کے بعد مزید گفتگو کو بڑھایا جائے اور آج یہ اس سلسلے کی آخری تقریر ہے کہ پروردگار عالم شرک کو منع کر رہا ہے. شرک کی مغفرت نہیں کرے گا. کوئی بھی اور گناہ ہو اس کی مغفرت پروردگار عالم کر دے گا، معاف کر دے گا. لہٰذا توحید کے سلسلے میں شرک سے دوری توحید کے نزدیک ہو جانے کا دوسرا نام ہے خدا کا بندہ ہو جانا، عبد الہی ہو جانا. عبد الہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ خدا کے حکم کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کا غلام ہے. عبودیت کے مراحل مختلف ہیں. ایک انسان ہے، اس کے اعمال، اس کی حرکات خدا کے حکم کے مطابق ہیں، لیکن اس کی سوچ، اس کا نفس، اس کی روح خدا کے حکم کے مطابق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بڑی عبادتیں کرتا ہو لیکن اس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، تکبر ہو، غرور ہو، حسد ہو. لہٰذا اعمال تو اس کے اچھے ہیں، نماز روزہ مکمل بھرپور طریقے سے انجام دیتا ہے، لیکن اس کی روح، اس میں یہ بیماری ہے. اب اگر روح سے یہ بیماریاں نکال دے تو اگلا سوال یہ آئے گا کہ کیا زندگی کے کسی مرحلے پر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے جو اپنے وجود سے تمام روحانی بیماریوں کو دور کر دیا، زندگی میں کسی موقع پر تکبر اسے آ کر دبوچ لے؟ تو آپ کے سامنے ایک اور سوال آیا بندگی خدا کے سلسلے میں کہ اس وقت ہوں تو مولانا صاحب میں بڑا اچھا بندہ الحمدللہ، نہ دل میں حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ لالچ ہے، نہ حرص ہے، نہ طمع ہے، لیکن کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں ایسے مومن کے قلب پر حسد اپنا حملہ نہ کرے، بغض اپنے پنجے نہ گاڑے، شک، تردید، یہ تمام کی تمام چیزیں؟ مختصر کروں بات کو جلدی جلدی تمہید پیش کر کے. اچھا چلیے، نماز روزہ بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے تو نماز پڑھتا جو ہے تو یہ شک کی حالت میں نماز پڑھتا ہے یا یقین کی حالت میں؟ مولانا یقین ہے تبھی تو پڑھتے ہیں. یقین کتنا ہے؟ توکل کا مرحلہ کیا ہے؟ توکل اپنے حقیقی معنوں میں پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ یہ سب سوال پیش کیے جا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، نہ آپ میرے بارے میں یہ جواب دے سکتے ہیں میری شخصیت کے بارے میں، نہ میں آپ کی شخصیت کے بارے میں، لیکن سوال تو اپنی جگہ پر ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے تو آپ بغیر لیبارٹری میں جائے بغیر نہیں بتا سکتے، لیکن سوال تو کیا جا سکتا ہے اور بغیر آلات کے، اوزار کے، اس پورے طریقہ کار کے نہیں بتایا جا سکتا. تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لہٰذا بندگی کے سلسلے میں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے، اور شرک جب بات آئے تو شرک خفی کی بات آتی ہے اور شرک جلی کی. شرک جلی کا مطلب کیا؟ واضح شرک. سرکار میں خدا کو بھی اپنا اللہ مانتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہوں بتوں کو بھی اختیار ہے. میں اہریمن کو بھی اپنا خدا مانتا ہوں اور یزدان کو بھی. برائیوں کا خالق اہریمن ہے، اچھائیوں کا خالق یزدان ہے، جو زرتشتیوں کا عقیدہ. یہ آ گئی، اس میں کیا دوئیت آ گئی، شرک آ گیا.
میں اس چیز کو خدا کا شریک قرار دیتا ہوں کہ جس سے خدا نے شریک قرار دینے سے منع کیا ہے۔ عبادتیں بڑی اچھی ہیں، واضح طریقے سے نظر آ رہا ہے میں بتوں کے آگے سجدہ کر رہا ہوں، تو یہ شرک جلی ہے، کھلے عام بالکل واضح ہے کہ میں خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا مان رہا ہوں، یا اچھائیوں کا خدا فلاں ہے، برائیوں کا خالق کوئی اور خدا ہے، یہ شرک ہے۔ تمام چیزوں کا خالق ہے خدا، خدا کے علاوہ خالقیت کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کھلے بندوں واضح بالکل آپ نے دیکھا کہ یہ شخص شرک کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں شرک جلی۔ ایک ہے شرک خفی۔ کیا مطلب شرک خفی؟ جانتا ہوں کہ مالک کل وہ ہے، جانتا ہوں ہر طاقت اس کے پاس ہے، لیکن بشر سے امید لگا کر بیٹھا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ غنا یعنی تونگر یعنی بے نیاز ہو جانا، یہ توحید کی علامتوں میں سے ہے۔ فرمائے ان اغنى الغنا غنى النفس، بہترین غنا، بہترین تونگری، بہترین طریقے سے بے نیاز ہو جانا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ ہو، اربوں روپے ہیں تب بھی یہ بشر، یہ شیطان نما بشر چاہتا ہے اگر 10 ارب روپے ہیں تو چاہتا ہے کہ 20 ہو جائیں، 20 ہیں تو چاہتا ہے 30 ہو جائیں، تو اس کو آپ بے نیاز مانیں گے؟ بے نیاز اسے نہیں کہتے کہ جو اپنی ضروریات زندگی کے لیے ہاتھ پھیلائے یا نہ پھیلائے، بے نیازی نفس میں ہے۔ ان اغنى الغنى النفس، بہترین تونگری نفس کی ہے۔ اگر ابو ذر بھی ہو گھر میں کھانے کو نہ ہو تو ہاتھ نہ پھیلاؤ بادشاہ کے سامنے جا کر، اگر ابو ذر بھی ہو تو جناب امیر کو جا کر شکوہ نہ کرو کہ یا علی میرے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں۔ یہ عجیب تونگری کا مرحلہ ہے جس کی جانب جناب امیر نے خود نہج البلاغہ میں اشارہ کیا، اور یہ عجیب جملہ کہا، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ میرا حال کیسا ہے تو مجھے صرف یہ چیز بری لگتی ہے اور یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ ان یرا بی کعبۃ فیشمت بی عاد اور یسم بہ حبیب، کہ میرے چہرے پر غم کے وہ بادل آ جائیں کہ جس کو میرا دوست دیکھے تو غمگین ہو کہ علی کو کیا غم لگ گیا، اور دشمن دیکھے تو خوشحال ہو کہ الحمدللہ خدا کا شکر کہ علی غم کی کیفیت میں ہیں۔ لہٰذا جناب امیر المومنین کے دوست، چاہنے والے، ساتھی صحابی جو جناب امیر کے ساتھ تھے، وہ اپنی زندگی کے مسائل کی شکایت کبھی جناب امیر سے نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کی عادت یہ تھی کہ یہ کہیں یا علی آپ کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ کا حق ادا نہیں کر سکے، یہ ایک سلسلہ رہتا تھا۔ تو تونگری بے نیازی، ان اغنى الغنى غنى النفس، تونگری یہاں پر ہوتی ہے، بوریے پر بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے مزاج بادشاہوں والا ہو اور ہو سکتا ہے تخت و مخمل و کمخاب کے بچھونے پر ہو، لیکن ایک فقیر سے زیادہ فقیر ہو۔ لہٰذا یہ بھی توحید کی۔ فرما ان الشرک اخفى من دبیب النمل فی اللیلۃ الظلماء علی الصماء، شرک میری امت میں، شرک میری امت میں، رسول خدا فرما رہے ہیں شرک میری امت میں اس سے بھی زیادہ چھپ کر دلوں میں رہتا ہے میری امت کے۔ یعنی کوئی خوش نہ ہو کہ ہم موحد ہو گئے، رسول خدا فرما رہے ہیں میری امت کے دلوں میں شرک اس سے بھی کہیں زیادہ چھپ کر رہتا ہے کہ جس طرح تاریک رات میں چیونٹی کالے پتھر پر رہیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ، حتیٰ علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے، ایک بندہ خدا ہے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، تمہیں ایک دفعہ 2 دفعہ کہہ دیا، کوئی بھی ضرورت ہو اب زیادہ مت کہو، یہ شرک خفی ہے۔ یعنی کسی بشر سے کوئی امید لگا کر مت رکھو۔ یہ ایک اپنی جگہ پر اخلاق اہل بیت، اخلاق قرآن کا ایک پورا چیپٹر ہے اور عجیب چیپٹر ہے یہ۔ اس پر شاید میرے لحاظ سے نہج البلاغہ کو دیکھا جائے، صحیفہ سجادیہ کو، ائمہ کی دعاؤں کو، تو اس پر شاید 10 اشرے پڑھے جا سکتے ہوں جو ائمہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ نے غور فرمایا کہ بات چلی تھی بندگی سے، اور بندگی یعنی عبادت، عبادت کی بنیاد ہے شرک سے دوری، توحید کے رستے پر آؤ۔ تو توحید کو کس طرح سے، میں نے 2-4 جملے آپ کے سامنے معصومین کے پیش کیے۔ لہٰذا شرک عجیب طرح سے ہے، اور عجیب طرح سے رسول خدا کی امت میں، بشر کے وجود میں شرک دوڑ رہا ہے۔ لہٰذا اب چلیے کل یا پرسوں کی تقریر کی جانب کہ پروردگار نہ میں نے تیری عبادت کی جنت کے لالچ میں، نہ میں نے تیری عبادت کی جہنم کے خوف سے، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے عبادت کے لائق جانا تو تیری عبادت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ ہے جناب امیر کا،
کوئی انسان اپنی تعریف کرے تو اس جملے کی سندیت، اعتبار، حیثیت کیا رہ گیا؟ سب میں اپنے بارے میں کہوں مجھ سے اچھی کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، آپ کہیں گے مولانا ہمیں کیا؟ آپ کہیں گے مولانا مجھ سے اچھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کہوں گا مجھ سے اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، آپ کہیں گے مولانا آپ نے میری تلاوت نہیں سنی، مجھ سے اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو فیصلہ ہوگا کیسے؟ فیصلہ اگر بارگاہ رسالت کر دے ایک ایسے جملے کے ذریعے کہ جب زبان جناب امیر یہ جملہ ارشاد فرمائے کہ میں نے خدا کو عبادت کے لائق جانا ہے اس لیے عبادت کی ہے، اور جناب رسالت مآب اس جملے پر مہر تصدیق لگا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب امیر سے اب اس جملے کی سند مت مانگیے، جملے کو رسول خدا کے جملے کو سند کے طور پر پیش کیجیے۔ لہٰذا یہ جو جملہ ہے کہ میں نے خدا کی عبادت کی خدا کو لائق جان کر، اس جملے کی سند کہاں پر ہے؟ سند آپ سب کے سامنے ہے کہ جنگ خندق کے دن رسول خدا نے فرمایا، شیعہ سنی تمام علماء نے نقل کیا، مجھے اس جملے پہ رکنا نہیں ہے، لہٰذا آپ سب کو پتہ ہے، لا مبارزۃ علی یوم خندق افضل من عبادت امتی الی یوم القیامہ۔ علی کی جنگ، علی کی ضربت جو عمرو بن عبدود کے سر پر خندق کے دن ماری، وہ میری امت کے اعمال سے افضل ہے قیامت تک کے لیے۔ اب اس جملے کی تشریح سن لیجئے، امت میں ازواج مطہرات بھی ہیں، امت میں صحابہ کرام بھی ہیں، امت میں تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، درویش ہیں، صوفیاں ہیں، اوتاد ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں۔ آپ کے اسی بر صغیر میں اجمیر سے لے کر اور خواجہ بختیار الدین کاکی سے لے کر سندھ میں دسیوں بزرگ ہیں، پاکستان میں دسیوں بزرگ ہیں، عراق میں دسیوں صوفی درویش بزرگ دفن ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک علماء دفن ہیں، جنت البقیع بڑی بڑی ہستیوں سے بھرا پڑا ہے۔ رسول خدا نے فرما دیا علی کی عبادت کا تو ذکر ہی مت کرنا، ایک ضربت ایک طرف، پوری امت کی عبادت ایک طرف، تب بھی برابر ہے۔ فرمایا افضل جس کی ایک ضربت ایک طرف، امت کی عبادت ایک طرف، اور اس کے باوجود اس ضربت کا وزن بھاری ہو، تو سرکار مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ جب روزے کی حالت میں علی بشریت کی عبادت کی معراج پر یعنی سجدے پہ سر رکھ کر خدا سے دعا مانگیں، تو کیا اب امت کے سجدوں کا علی کے سجدوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ مقابلہ رسول خدا نے کر دیا ایک ضربت کا، امت پہلے مل کر ایک ضربت کو سنبھال لے پھر جناب امیر کے سجدے کی بات کرے۔ اچھا ایک ابھی مجھے بات یاد ہے، جناب امیر کے حوالے سے بات آئی، مجھ سے سوال کیا گیا آپ نے منع کیا ہے کہ حضرت علی مت کہو، تو یہ کیا شرن شرن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے بچوں کو ادب سکھائیے، امیر المومنین کا نام لینے کا طریقہ حرام نہیں ہے امام علی کہنا۔ میں نے پوری بات تفصیل سے کی تھی، مجلس ریکارڈڈ ہے، جا کے سن لیجیے گا۔ بہت واضح طریقے سے میں نے کہا تھا کہ جناب امیر المومنین کہنے کی عادت ڈالیے۔ اب بہرحال ہمارے ملک میں ماحول مختلف ہیں، اور تو وہ بھی بچوں کو سکھائیے۔ بہرحال یہ بات میں نے وہاں کی تھی، واضح بالکل تھی، اگر آپ سن لیں تو بہت بالکل واضح ہو جائے گی۔ حرام نہیں ہے شرم جناب امیر کو امام علی کہنا، لیکن ادب کا اور تہذیب کا تقاضا ہمارے یہاں کا یہ ہے کہ آپ جناب امیر کہیے، حضرت امیر کہیے، جناب امیر المومنین کہیے۔ یہ میں ایک بات کہہ رہا تھا۔ خیر درود بھیجو محمد آل محمد۔ اب ایک واقعہ آپ نے دسیوں دفعہ سنا ہے، میں اس واقعے کو بعنوان مثال پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بعنوان مثال پیش کر کے رکنا مجھے اس واقعے پہ نہیں ہے۔ نبی کریم، اب تو سمجھ میں آ گیا کہ توحید، شرک، سرکار جب انسان تلوار چلا رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے وہ جو 10 برس کے جناب امیر ہیں، رسول خدا اپنے ساتھ غار حرا میں لے کے جا رہے ہیں، اس واقعے پر پرسوں گفتگو ہوئی تھی، آپ کو سمجھایا کہ واقعات کو پڑھ کے گزر مت جایا کیجیے۔ دیکھیے کہ 10 برس کا بچہ، آخری نبی، ہر روز ایک نیا سبق دے رہا ہے، ہر روز ایک نیا لیسن دے رہا ہے، اور کیا کہنے شاگرد کے کہ دوسرے دن ہوم ورک تیار، یا رسول اللہ اب اگلا حکم کیا ہے؟
حافظ توجہ فرمانے خاتم النبیین، کہ نا علی یہ ہمارا اخلاق ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ علی نے پیروی کر لی، 24 گھنٹے میں پیروی سیکھ لی۔ اعتراض آپ مت کیجئے گا، سوال نہ کیجئے گا کہ 24 گھنٹے میں کیسے ہو گیا۔ استاد جانتا ہے کہ شاگرد کل کا سبق یاد کر کے آ چکا ہے، اور استاد جانتا ہے کہ شاگرد کل کا سبق رٹ کے نہیں آیا، اپنے وجود میں اتار کر آیا ہے۔ تبھی کہا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ لہٰذا یہاں پہ بات، اب دھیرے دھیرے بات ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا گئے رسول خدا، گئے معراج پر۔ جب معراج پر گئے، کیونکہ مجھے ابھی ذرا سا تفصیل سے مجھے مزید گفتگو کرنی ہے، لہٰذا آپ توجہ فرمائیے گا۔ جب معراج پر گئے تو امام ابو بکر مردوی اصفہانی نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور راوی جو ہیں وہ تاریخ اسلام کی بڑی معتبر شخصیت ہے، جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، روایت ان سے ہے، علامہ ہلی کی روایت نہیں ہے۔ تو بھائی وزنی شخصیت تو ہے تاریخ اسلام میں۔ کہنے لگے کہ اب یہ سوال ان کو ذہن میں آیا کیسے، یہ اللہ جانے، کہ خدا جب چاہے جس کے دل میں چاہے جو سوال ڈلوا دے، کہ علی بن ابی طالب کی فضیلت کو ایسی جگہ سے آشکار کروائے کہ آپ سندیت کے طور پہ پیش کر سکیں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ بأی لغۃ خاطبک ربک لیلۃ المعراج، آپ کے رب نے آپ سے شب معراج کس زبان میں بات کی؟ اچھا اب یہاں پر رکیے ذرا، یہ جانتے ہیں صحابی ہیں، خرد سال کم سن ہیں، لیکن جانتے ہیں قرآن عربی میں اترتا ہے۔ بھائی وہ خدا جو عربی میں قرآن اتارتا ہے اس نے شب معراج بھی عربی میں بات کی ہوگی۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سوال کرنے کا فلسفہ کیا تھا۔ شاید سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جگہ وہ ہے جہاں کوئی زبان نہیں چلتی سوائے تجلیات توحیدی کے، تو زبان تھی کون سی؟ تو پوچھنے والے کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ مقام معراج پر گفتگو کسی اور زبان میں ہونی چاہیے، کیونکہ مقام معراج آسمان سے زمین کی طرف کوئی پیغام نہیں آ رہا، بلکہ زمین سے آسمان کی طرف رسول کو لے کر جایا گیا ہے۔ اب یہ طور طریقے وہ طور طریقے نہیں ہیں۔ لہٰذا جب گئے تو فرمایا کہ دیکھو، جب آواز آئی عالم غیب سے تو میں نے کہا پروردگار انت تخاطبنی ام علی خاطبنی، یہ تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے یا علی مجھ سے گفتگو کر رہا ہے؟ میرے ذہن میں سوال آیا، آواز علی کی تھی، لہجہ علی کا تھا، تو جواب آیا عالم غیب سے کہ دیکھو یا احمد، اے احمد سنو، لستو کا اشیائن ولا امصف بشیئن، مجھے چیزوں کے ذریعے مت سمجھا کرو۔ مجھے معذرت، ترجمہ میں نے غلط کر دیا، پروردگار نے رسول خدا کو مخاطب نہیں کیا ہے۔ توحید رسول خدا کی ایسی نہیں ہے کہ رسول خدا اشیاء کے ذریعے خدا کو سمجھیں۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو درخت چرن پرن کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں۔ خدا نے کہا میں کسی چیز کی طرح نہیں ہوں، اور نہ میری توصیف کسی چیز کے ذریعے بیان کی جا سکتی ہے۔ مخاطب رسول خدا نہیں تھے، لہذا تصحیح کر لیجئے ترجمے کی۔ کہا کہ دیکھو نظر تو الی قلبک، میں نے تمہارے دل کی طرف دیکھا ہے محمد مصطفیٰ، اے احمد، اور میں نے دیکھا اس دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ جس کی محبت کو سب سے زیادہ دیکھا، فخاطبتک بلہجۃ علی، میں نے علی کے لہجے میں تم سے گفتگو کی۔ یہاں تک آپ واقعہ سن چکے ہیں، اگلا جملہ بھی سن لیجئے، کی یطمئن قلبک، تاکہ تمہارے دل کو اطمینان آ سکے۔ یعنی رسول خدا ہیں مقام عبودیت پر، سبحان الذی اسری بعبدہ، بندے بن کر گئے ہیں عالم غیب میں، عالم قدس میں، عالم طہارت میں، عالم نور میں۔ وہ کیا مقام ہے، وہ کون سی جگہ ہے، مجھے نہیں پتا۔ گئے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، بندے بن کر گئے ہیں۔ عجیب بندگی خدا ہے رسول خدا کی کہ جب گئے اس کی بارگاہ میں تو گئے تو خدا کی محبت لے کر، لیکن دل میں علی کی محبت تھی۔ اور کیا کہنے خدا کے کہ محمد مصطفیٰ کے دل میں علی کی محبت کو دیکھ کر شرک کا الزام نہیں لگایا۔ اے محمد، ہم نے تمہیں یہ کہا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں لے کر آئی، کہاں سے کہاں اور کہاں سے کہاں، اور وہاں اور براق اور سدرۃ المنتہا اور جبرائیل اور تمام کی تمام چیزیں، جنت جہنم دکھائی۔ ہم تو تم سے کہنے تم مکمل ہمارے عبد ہو۔ عبد کا معنی یاد ہے نا، تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، عمل اس کے مطابق۔
سوچ اس کے مطابق، روح اس کے مطابق، نفس اس کے مطابق کس مرحلے پر ہیں رسول خدا؟ وما ينطق عن الهوى، ہوا اور ہوس ہے ہی نہیں۔ یہ مقام جناب امیر ہے کیا کہ وہ خدا جو اپنے علاوہ کسی کی محبت کو برداشت نہیں کرتا۔ سورہ تحریم میں پروردگار عالم فرما رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی انسان کے دل میں، خدا نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی رکھا ہے۔ پروردگار یہ بتا تیرے نبی کے سینے میں دو دل ہیں یا ایک؟ خدا کہے گا قانون ہم نے دے تو دیا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کو دو دل عطا نہیں ہوئے، ایک ہی دل عطا ہوا۔ پروردگار ایک دل عطا ہوا، تیرے حبیب کا بھی دل ایک ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تو نے قرآن میں کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت میں نہ بہت سارے لڑکے کام آئیں گے، نہ روپیہ پیسہ دولت کام آئے گی، مگر یہ جو خدا کی بارگاہ میں صحیح و سالم غیر بیمار دل کو لے کر آئے۔ پروردگار یہ غیر بیمار دل کیا ہے؟ اس میں کسی قسم کی آمیزش غیر خدا کی نہ ہو۔ تو پروردگار قیامت میں تو اس دل کو قبول کرے گا جو قلب سلیم ہو۔ یہ تیرا سب سے بلند ترین بندہ تیری بارگاہ میں پہنچا محبت علی کو لے کر، یہ علی تیرا بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ یہ ہے کیسا بندہ جو بارگاہ قدس میں بھی جس کی محبت کے مطابق خدا گفتگو کرے۔ اب دوبارہ چلیے اور درود بھیجیے ذرا محمد علی۔ ایک اور درود بھیجیے محمد علی محمد۔ تو سرکار مسئلہ یہ ہے کہ اب چلیے رسول خدا کی خدمت میں عبودیت کے دو مرحلے قرآن کے حساب سے شاید کہے جا سکے، اور یہاں میں کوئی اتھارٹی بن کر بات نہیں کر رہا، جہاں تک میں دیکھ پایا، اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات اور ہے تو وہ مجھے بتائے۔ سیکھنے سکھانے کا عمل فرض شزا، ہم بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی سیکھنے کے لیے، آپ بھی کچھ سکھا رہے ہیں کسی کو، ہم بھی آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں، اور آپ سے کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ حبیب یہ خدا ہے جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا۔ انزل الفرقان علی عبدہ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو اپنے عبد پر نازل کیا۔ عبد کون؟ رسول اللہ۔ خدا کون ہے؟ جو پہلی سورہ جو قرآن کی نازل ہوئی غار حرا میں ترجمہ پڑھوں گا اس کا کہ حبیب سجدہ کرتے جاؤ، نزدیک ہوتے جاؤ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ حبیب نے کتنے سجدے کیے ہوں گے، اتنے نزدیک گئے کہ وہی نازل ہونے لگی۔ آپ کو اب عبودیت میں رسول خدا کی نعوذ باللہ نہیں ہے شک، لیکن اب کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا کی عبودیت ہے کس مقام پر۔ تو خود سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے قرآن کی نازل کیا، اور یہ جو قرآن ہے اس میں سے کچھ آیتیں واضح ہیں، صاف ہیں، اور کچھ آیتیں ذرا اشتباہ ہے ان میں۔ اشتباہ خدا کے لحاظ سے نہیں، خدا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تم لوگوں کے اور ہمارے آپ کے سمجھنے کے لحاظ سے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ یہ ذو معنی آیات ہیں، بیمار دل والے اپنے مطلب کا معنی نکالتے ہیں ان آیتوں سے۔ وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کے جو ذو معنی والی آیات ہیں نا، ان کے صحیح معنی کو صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ کہ جو راسخون فی العلم ہے۔ اب آپ چلتے رہیے، رسول خدا کے بارے میں گفتگو کرتے رہیے۔ پروردگار عالم نے رسول خدا پر اس کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کی خصوصیت بتائی، اور کیا فرمایا پروردگار عالم نے رسول خدا کے بارے میں۔ ہم یہاں پر علم رسول خدا کی گفتگو کریں 4-5 آئے، ورنہ تو قرآن پورا معجزہ ہے ہی رسالت میں آپ کا، اشارے کے لیے کہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے، اور پھر جب نتیجہ ملے تو آپ نتیجے کو اپنے ذہنوں میں پرکھ سکیں کسی کسوٹی پر، اور آپ کے سامنے قرآن کی آیات ہوں
جس کے ذریعے آپ نتیجے کو اپنے ذہنوں میں بڑے اچھے طریقے سے جما سکے۔ تو فرمایا پروردگار عالم نے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اچھا اب یہ کتاب ہے کیا؟ فرمایا عجیب انداز سے لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا۔ دیکھو حبیب، ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے نا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کے ذریعے تم پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا سکو، اس قرآن میں طاقت ہے کہ یہ قرآن اگر اس کی کچھ آیتیں پڑھی جائیں کس طرح سے، کیا مجھے نہیں پتہ، قرآن کہہ رہا ہے خود۔ اب طریقہ کیا ہوگا یہ وہ جانے جس پر نازل ہوا، یا وہ جانے جو وارث قرآن ہے۔ تو فرمایا کہ سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو اڑا سکتے ہو اس قرآن کے ذریعے، او قطعت بہ الارض، تم زمین کے فاصلوں کو طے کر سکتے ہو قرآن کے ذریعے۔ ابھی یہاں پر بیٹھے ہو، ہم تمہیں قرآن کا ایسا ورد بتا سکتے ہیں، مثلا خدا فرما رہا ہے، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ فلاں آیت کو اتنی دفعہ پڑھو تو تم ابھی آنکھ بند کرو گے اور دیکھو گے ہم کوفے میں بیٹھے ہیں، زمین کے فاصلوں کو طے کر سکتے ہو، اور کلم بہ الموتى، وہ ناممکن چیز، مردوں سے گفتگو کر سکتے ہو۔ خدا نے فرمایا کلم بہ الموتى، زندہ کرنے کی بات نہیں کی، یعنی مردہ ہے لیکن آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن اس دنیا میں رہتے رہتے آپ کو برزخ میں لے جائے گا۔ آپ کے اور ہماری اموات، مردگان، میتیں کہاں پر ہیں اس وقت؟ عالم برزخ میں۔ ہم برزخ میں جا نہیں سکتے، وہ عالم دنیا میں آ نہیں سکتے، ہماری آواز وہ سن سکتے ہیں، ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے۔ فرمایا کلم بہ الموتى، قرآن میں یہ طاقت ہے کہ تم اس کے ذریعے اپنی آواز کو برزخ میں پہنچا کر مردوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو۔ یہ کس پر نازل ہوئی ہے کتاب؟ جناب رسالت مآب پر۔ کون ہے رسالت مآب؟ عبد الہی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو یہ سب کہاں پر؟ یہ سیر نزولی ہے، نازل ہو رہا ہے۔ کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ آسمان سے زمین کی طرف سارا کا سارا علم نازل ہو رہا ہے۔ اور پروردگار نے کیا فرمایا رسول خدا کے بارے میں؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا حبیب جو تم نہیں جانتے تھے، ہر وہ چیز سکھا دی۔ اب آپ یہاں پر ایک عجیب گفتگو ہے کہ ہر وہ چیز جس کی خلقت خدا کو قیامت تک کے لیے ضرورت تھی، رسول خدا کو سکھا دی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حبیب اللہ کا فضل تم پر بڑا عظیم تھا۔ جب رب عرش عظیم کہے کہ تم پر خدا کا فضل عظیم ہے، تو اب وہی تول سکتا ہے کہ کتنا عظیم فضل ہوگا، بشر نہیں تول سکتا۔ اور کہا تم پر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ کس طرح کا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو سینہ رسول اللہ، قلب رسول اللہ کو اتنا زیادہ پاک ہونا چاہیے کہ اس میں عالم غیب سے نازل ہونے والے الفاظ سما سکیں۔ اگر مکے کے ان گھروں کی طرح خانوادہ بنو ہاشم ہوتا جن کے گھروں کے دروازے ہر نامحرم اور محرم کے لیے پاٹو پاٹ کھلے رہتے تھے، تو کہاں نجاست سرکار، کہاں طہارت ہوتی؟ اگر وہ جو سود کی کمائی کھاتے تھے لوگ، مکے کے بعض خاندان، اگر وہ اس گھرانے میں ہوتی تو کہاں سے آ سکتا تھا؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حبیب ہم نے دیکھا ہمیشہ تمہارے نور کو ابراہیم سے لے کر عبداللہ تک سجدہ کرنے والوں کے صلب میں تمہارے نور کو رکھا۔ گفتگو آپ سب جانتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھنے والے، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها واشہد انک من دعائم الدین۔ آپ رسول کی گفتگو کو چھوڑیے، رسول کے بیٹوں کو دیکھیے، حسن اور حسین کو۔ مولا آپ کبھی بے نمازیوں کی نسل میں رہے ہی نہیں، کبھی نجس لوگوں کی نسل میں رہے ہی نہیں۔ یہ تو میں نے بڑا بھونڈا ترجمہ کیا سرکار، کہاں چھٹے امام کے الفاظ اور کہاں مجھ جیسے کی زبان۔ امام نے فرمایا اشہد انک نور کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو، جناب امیر نے اس زیارت میں ہر جگہ ارحام کے ساتھ مطہرہ کا لفظ آیا ہے، صلب کے ساتھ شامخ کا اور طاہرہ کا۔ یہ ایک عجیب راز ہے، اس میں کیا گفتگو ہو، یہ خود ایک عجیب سلسلہ ہے کہ آئمہ کے، معصومین کے جو آبا تھے، یعنی امام حسین کے جو آبا تھے،
ان کی ایک خاص کیفیت ہے، اور جو امام حسین کی نانی اور دادی تھی اور ان میں جو خواتین جس شجرے میں جاتی ان کی ایک خاص کیفیت تھی. لہٰذا اور پھر لم تنجس کا جاہلیت و بے انجاسہا، جاہلیت نے اپنی تمام تر نجاستوں کے باوجود کوئی بھی کسی بھی قسم کی نجاست چھو کر نہیں گئی آپ کو. وَلَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلِحِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا، اور کفر اور شرک کے جتنی اندھیرے اور تاریکیاں تھیں وہ اپنی تمام تر گھٹا ٹوپ خوفناک ترین بھیانک ترین تاریکیوں کے باوجود وہ آپ پر مولا حسین اپنا سایہ نہ ڈال سکی. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ حسین آج 3 شعبان صبح کا وقت ہے، آغوش سیدہ میں تشریف لائیں، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ کہ جب حسین 7 برس 6 برس کے ہوں گے اور رسول آیت تطہیر میں لپیٹ کر کہیں گے انہم منی وانا منہم، تو اس وقت حسین کس مقام پر ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ حسین عالم برزخ میں کس مقام پر ہیں؟ حسین جنت میں کس مقام پر ہیں؟ پل صراط کی تقسیم کے وقت کس مقام پر ہیں؟ یہ اس وقت کی توصیف ہے جناب سید الشہداء کی کہ جب آغوش سیدہ میں آئے ہیں، ابھی امام نہیں بنے ہیں، کیونکہ رسول بھی موجود ہیں، جناب امیر بھی موجود ہیں. اسم اعظم جو امام سے مخصوص ہے وہ کب منتقل ہوگا؟ یہ میں ایک خاص نظریہ رکھنے والوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب امام مجتبیٰ کے بارے میں ہمارے عقائد کے لحاظ سے یہ بات اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لہٰذا خوب توجہ رکھیے گا. تو کس مقام پر تاریخ طہارت ہے؟ بہرحال تو پروردگار عالم نے قرآن بھی وہ عطا کیا، کتاب وہ عطا کی، دین وہ عطا کیا، تو رسول کا سینہ قلب کس مقام پر ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے سرکار عزیزان گرامی؟ وہاں سے آیتیں زمین کی طرف آ رہی ہیں. اسے کیا کہیں گے قرآن کی زبان میں؟ انزلہ، نازل کیا. لیکن ایک دفعہ پروردگار عالم نے دیکھا کہ اب کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جنہیں ہم زمین پہ نہیں بھیج سکتے. پروردگار اگر تو زمین پہ ان چیزوں کو نہیں بھیج سکتا تو چھوڑ دے، مت دے اپنے نبی کو. کہا کہ نہیں، اس کو تو جو کچھ ہمارے پاس دینے کے لائق ہے وہ دے کر رہیں گے. کہا کہ اب دیکھو بھائی میرے الفاظ میں، اب زمین پر ہم ان چیزوں کو نہیں بھیج سکتے، اب اس کے لیے تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا. اب آپ سمجھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر جائے. تو خوب توجہ کیجیے گا سرکار، رسول خدا کی بندگی جب زمین پر ہے تو آپ مجبور ہیں اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. نہیں پڑھنے کا دل چاہ رہا مت پڑھو، نماز منہ پر مار دی جائے گی. زمین پر رسول کی بندگی یہ کہ اذان میں ذرا سا زیر زبر پیش میں گڑبڑ کر دی، اذان کا ثواب فوت ہو گیا، ذرا سی گڑبڑ کر دی سلام میں رسول خدا پر، نماز باطل. پروردگار عطر لگا کر سفید کپڑے خوشبو کے ساتھ بڑی بہترین قرات ہمارے رسول کی بندگی کی گواہی کیوں نہیں دی؟ پروردگار تو شرک کو معاف نہیں کرے گا تو ہم تیری نماز میں تیرے بندے کا نام کیسے لیں؟ جواب آئے گا یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو تم بندہ سمجھو. لہٰذا اس کی گواہی دو. تو آپ نے توجہ کی کہ یہ وہ بندگی ہے جو بشر کو بتائی گئی، جو زمین پر نازل ہوئی بندگی کی کیفیت. یہ جو نازل ہوئی ہے وہاں سے یہاں آ گئی ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے کہ نماز میں نام لو. جو بندگی وہاں گئی اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس بندگی کو سمجھ لیجئے آپ، قرآن سے سمجھیے. سبحان الذی اسریٰ، ایک رات میں لے کر گئی وہ ذات پاک ہے اپنے بندے کو. یہ زمین پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے تب بھی یہ بندہ ہے. اگر بندگی کے خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر بندگی کے تمام مراحل یہیں پر مکمل ہو گئے تھے تو حکمت ایزدی نے یہ کیوں چاہا کہ وہاں آؤ؟ کوئی تو چیز ایسی تھی وہاں پہ دکھائے. قرآن نے جواب دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی کچھ آیتیں دکھائیں. پروردگار تو نے آیت محکم متشابہ نازل تو کر دی، ان کو بھی بھیج دے. کہا یہ نہیں آ سکتی. صدر مملکت سے کہا جاتا ہے سرکار سراغ رسانی جاسوسی کا جو ادارہ ہے آپ وہاں پر آئیے،
فائل کو وہیں پہ پڑھیے گا، یہ فائل باہر نہیں نکل سکتی، یہ نکل ہی نہیں سکتی۔ ارے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کے ذریعے فیکس نہ کسی جگہ یہ کسی بھی نیٹ ورک پر نہیں ڈالی جا سکتی، یہ کسی نیٹ ورک پر جانے کے قابل۔ ہم صدر مملکت ہیں، آپ فوج کے سربراہ ہیں، آپ سراغ رس نہیں، سرکار یہیں پر اس کے بعد یہ فائل جائے گی 7 تالوں میں، اور اب آپ کے علاوہ کبھی قیامت تک کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اچھا صدر چلاتا ہے ملک کا نظام، اگر کوئی فائدہ ہی نہ ہو یہ فائل بتانے کا تو صدر کو بتائی کیوں؟ اچھا اگر فائدہ تھا تو صدر مملکت نے کسی تقریر میں آ کر بتایا کیوں نہیں؟ یہ فائل جائے گی کس کے پاس؟ درود بھیجے جناب امیر کی بارگاہ میں۔ گئے، کہا سب کچھ واقعہ کیا کیا ہوئے مجھے نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا، جو قرآن نے کہا وہ ہمیں پتا، وہ بھی ترجمے کی حد تک۔ سرکار آپ ماں کے سامنے مامتا پر 10 صفحے کا مضمون لکھ سکتے ہیں؟ جتنے مرد میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ مامتا کے جذبے کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ جو کیفیت تھی معراج میں، آپ الفاظ کے ذریعے سن سکتے ہیں، اس معراج پہ جانے کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک جملہ عرض کر دوں، جبریل کہاں رہ گئے، آؤ ہمارے ساتھ، کہا لو دنوت انملتن لاحترقت، انگوش برابر، کچھ انگلیوں کے برابر اگر آگے بڑھ جاؤں تو فنا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ یہاں سے اب آپ آگے جائیے گا، یعنی مقام نورانیت رسول خدا، اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور لفظ ہے نہیں۔ مقام نورانیت رسول خدا وہ ہے کہ جہاں جبرائیل جو امین وحی اللہ ہے وہ نہیں جا سکتا۔ اس امین وحی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ذات پروردگار سے جو علم باہر نکلنے کے لائق ہے نا وہ جبرائیل کو ملتا ہے، اور جو ذات پروردگار سے علم باہر نکلنے کے لائق نہیں ہے جبرائیل کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہے۔ اب گئے پہ پہنچے معراج پر، اب کیا کہوں، یا تو یہ دختر گرامی رسول خدا جانے کہ بابا کہاں گئے، یا بھائی جانے جو شب ہجرت کو بستر پہ سویا، یا بیٹے جانے تو حسن حسین، یا جانے تو سید سجاد جانے، اور پورا تسلسل امامت جانے، اور جانے تو ہمارے اور آپ کا آخری امام اور مولا اور آقا حضرت حجت ابن الحسن جانے۔ لہٰذا گئے، اب علم نازل ہو رہا ہے ذات خدا سے، جبرائیل یہاں پر نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، خدا نے وہ وحی کر دی اپنے بندے پر جو وحی کی۔ پروردگار کیا کیا تم کو نہیں بتائیں گے، یہ ہم نے جبرائیل کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی، تم بتاؤ۔ خود توجہ، جو چھٹا بن کر پنجے تن کے ساتھ آئے اس کو بھی خبر نہیں کہ ہوا کیا، تو جو چادر کے نزدیک آنے کے لائق نہ ہو ان کو کیا خاک علم ہوگا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، خدا نے وہ وحی کر دی جو کرنی تھی۔ خدایا قرآن تو نے ہدایت کی، قرآن میں سب کچھ ہے، تو ذرا بتائیے نا کہ کیا وحی کی، اگر سب کچھ ہے تو بتائیے۔ 1400 سال سے آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ حضرات چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، قرآن میں سب کچھ ہے سرکار، قرآن میں سب کچھ ہے، تو کیا وحی کی بتائیے نا۔ یہ تو خدا نے نہیں بتایا، کوئی عمل تو ہوا کیا تھا یہ نہیں پتا، تو مان رہے ہیں نا کہ قرآن میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں، تفصیل نہیں ہے۔ اچھا تو اگر اس علم کا فائدہ کسی کو نہیں تھا، نہ رسول کو تھا نہ مسلمانوں کو، تو دیا کیوں؟ اور اس کی مصلحت نے یہ تقاضا کیوں کیا؟ وہ جو حکیم ہے، ہاتھی کو بھی ویسے ہی سونڈ دی، مچھر کو بھی ویسے ہی سونڈ دی، ہرن کو لڑنے کے لیے سینگ دیے، پرندوں کو اڑنے کے لیے پر دیے، اتنا حکیم ہے وہ۔ تو اس نے بلایا کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی کچھ آیتیں دکھا سکیں۔ یہ تو بات طے ہے کہ وہ آیتیں نازل نہیں ہو سکتی تھیں، اور خدا نے وہ وحی کر دی جو کی۔ قرآن میں ہر چیز کا علم،
وما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین، سورہ رعد۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو زمین و آسمان میں غائب ہو لیکن کتاب مبین میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل میں، سورہ رعد میں کہہ رہا ہے قرآن۔ جب یہ کہہ دیا قرآن نے تو ٹھیک ہے، ہر چیز ہے۔ تو رسول خدا کو ہر چیز پتہ ہے، وہ قرآن رسول خدا کے پاس آیا ہے نا۔ تو اب یہ کہنا تو چھوڑ دیجئے کہ رسول اصل میں جانتے نہیں تھے، رسول کو نہیں پتہ تھا۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ہر چیز غائب ہے اور ہم نے قرآن رسول خدا کو دے دیا، تو یہ علم آ گیا رسول خدا کے پاس۔ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے فرمایا تعویل کا علم ہم نے اپنے پیغمبر کو دے دیا۔ اچھا، اور کیا کہا خدا نے؟ خدا نے کہا اس قرآن کی طاقت ایسی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دو۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مردوں سے گفتگو کر لو، زمین کے فاصلوں کو طے کر لو، پہاڑوں کو اڑائے پھرو، اشارہ کرو، پہاڑ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اڑا سکتے ہو۔ وکانہ فضل اللہ علیہ عظیمہ، اللہ کا فضل تم پر بڑا عظیم تھا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، ہر علم دے دیا جو دینے کے لائق تھا، اپنے غیب کو بھی تم پر ظاہر کر دیا۔ اب یہ خدا اور رسول خدا کا رشتہ ہے، ہمیں داخل ہونے کی ضرورت نہ ہے اور نہ حق ہے، تو بتا دیا۔ لیکن سرکار اس سے ایک کٹھن مرحلہ آیا قرآن میں۔ خدا کے پاس کچھ بچا ہے کسی بشر کو دینے کے لیے؟ نہیں۔ جو خدا، اس جملے کو اسی طرح لیجیے گا، جو خدا کسی بشر کو دے سکتا تھا، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک لینے کے حقدار نہ تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل حقدار نہ تھے، کوئی حقدار نہ تھا، وہ رسول خدا کو دے دیا۔ اور عجیب مرحلہ علم، یاد رکھیے، تقدس کو کبھی معتبر مت سمجھیے جب تک بنیاد علم نہ ہو۔ وہ بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ اس طرح سے زیارت پہ جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ بنیاد علم ہے ہر چیز کی کریڈیبلٹی کی، اور وہ اہم علم ہے جس کی بنیاد علوم اہل بیت ہو۔ لہٰذا اگر علم معتبر نہ ہوتا تو جناب ابو الفضل عباس کہہ سکتے تھے مولا بھیا آپ ہم کو پانی لینے کو بھیج رہے ہیں، اجازت دیجئے جنگ کر کے آئیں، 200 250 300 تو کافروں کو مار دیں گے تاکہ آپ کے دشمنوں کی تعداد کم ہو جائے۔ حسین نے کہا پانی لاؤ، عباس پانی لینے گئے۔ اگر آپ تولیں گے جنگ کی مقدار کے ذریعے تو نعوذ باللہ خاکمبا دہن ایک کچے ذہن کا شیعہ کہے گا کہ جناب حر آگے تھے۔ ارے حر آگے ہو نہیں سکتے۔ ابو الفضل عباس کا یہ کام اس علم کے مطابق ہے کہ جو علم عطا کردہ جناب امیر ہے۔ تقدس اس وقت تک تقدس نہیں بن سکتا جب تک کہ علم اہل بیت کے مطابق نہ ہو۔ یاد رکھیے اس بات کو، تقدس کے پیچھے چلنا چھوڑیے، علم اور عقل کے پیچھے چلیے۔ ہر نادان بھولے بھالے مسلمان شیعہ کو تقدس کے ذریعے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پیش نظر کتاب العقل والجہل ہو تو تولے گا وہ ہر چیز کو امام باقر اور امام صادق کے ارشادات کی روشنی میں۔ یہ وہ ترازو ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یاد رکھیے گا، اس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ تقدس کے پیچھے چلنا چھوڑیے مولانا، تو پھر تقدس مقدس نہ بنے، پاک و پاکیزہ نہ بنیے، لیکن عقل اور علم کے مطابق۔ ہر تقدس کی بنیاد جب تک علم اہل بیت نہ ہو وہ اٹھک بیٹھک ہے، ورزش ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ لہٰذا آ گیا نا تمام کا تمام علم رسول اللہ کے پاس، اب بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اب خدا چاہتا کیا ہے رسول خدا سے؟ زمینی جو علم تھا وہ بھی دے دیا، جو آسمانی علم تھا بلا کر وہ بھی دے دیا۔ اب بچا کیا؟ آپ کہیں مولانا جو دینا تھا وہ دے دیا۔ قرآن میں آیت آئی، حبیب دیکھو وقل رب زدنی علما، آسان ترجمہ، غلط ہے لیکن آسان ہے، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرماتا رہے۔ یا رسول اللہ سب علم تو اس نے دے دیا، اب کون سا اضافہ چاہتے ہیں؟ تو پہلا نتیجہ یہ نکالیے کہ مومن کبھی علم حاصل کرنے سے نہیں تھکتا۔ مومن کبھی علم حاصل کرنے سے نہیں تھکتا۔ مومن صحیفہ سجادیہ کے ورق پلٹتے ہوئے نہیں تھکتا۔ مومن نہج البلاغہ کے ورق پلٹتے ہوئے نہیں تھکتا۔ مومن مفاتیح الجنان کا مطالعہ کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ جب رسول سے خدا کہے معراج پر آ گئے، قرآن نازل ہو گیا، تمام علم دے دیا، اب سارا علم ختم نہیں، مانگتے رہو دعا کہ مزید علم عطا فرما۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کل یوم ہوا فی شان، پروردگار ہر لمحہ ہر لحظہ پروردگار کی ایک نئی آن بان ہے، ایک نئی شان ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ ہمارے حبیب تم کو ہماری نت نئی شان سے آگاہ رہنا ہے
واقف رہنا ہے. ادھر ہمارے تشعن میں تبدیلی آئی, ادھر تم سمجھ جاؤ گے کہ ہمارا طور طریقہ بدل گیا. توجہ کی آپ نے؟ اب یہاں تک میں نے آپ کو بڑا تھکا. ایک صلوات بھیجیے ذرا محمد عالم. قرآن کا علم رسول کے پاس, شب معراج پر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, وحی کر دی جو خدا کو وحی کرنی تھی, کسی کو نہیں بتایا, رسول پر وحی کر دی. شب معراج کا علم رسول خدا کے پاس, قرآن کا علم رسول خدا کے پاس, تعویل کا علم رسول خدا کے پاس, تفسیر کا علم رسول خدا کے پاس, زمینی علم رسول خدا کے پاس. کائنات میں قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد, جب تک خدا تھا, جب سے ہے, جب تک رہے گا, ادھر خدا کے مزاج میں تبدیلی آئی, ادھر رسول خدا سمجھ گئے. تو مولانا تھکا کیوں رہے؟ اب چلیے ذرا جناب نسائی کی خدمت میں, جو سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب سنن نسائی کے مصنف ہے, اور ان کو جو قتل کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی فضائل جناب امیر پر. لوگوں نے کہا بھائی آپ نے کیا؟ تو بہرحال جو پوچھنے والے تھے ان کی طبیعت پر گراں گزرا, اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ اتنا مارا پیٹا کہ وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے اس کتاب لکھنے کے جرم میں. تو چلیے جناب نسائی کی خدمت میں. انہوں نے فرمایا, اب میں بڑے دھیمے اور دھیرے لہجے میں نقل کروں گا, تو سب کچھ رسول خدا کے پاس آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ جو اوحا الی عبدہ ما اوحا کی فائل رسول خدا کے پاس آئی, یہ جائے گی کہاں؟ امت کو پتہ چلے گا؟ امت کو نہیں پتہ چلے گا. تو پھر اب سمجھ میں آیا رسول خدا کو یہ فائل جو ملی ہے, یہ علم, یہ کسی کو پہنچانے کے لیے ملا ہے. امام نسائی نے اس روایت کو لکھا. رسول خدا فرماتے ہیں منزلت علی منی کا منزلتی من ربی. علی کو مجھ سے وہی میرا تعلق ہے علی کا, اور علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو خدا سے ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ کہ خدا کے پاس جو علم تھا اس لائق کہ بشر کو دے سکے, وہ خدا نے مجھے دے دیا, اور جو میرے پاس جتنا علم تھا وہ میں نے سارا کا سارا علی کو دے دیا. اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس حدیث کو سنانے کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی سکا کہ ایک آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے سوال کریں, مولانا معراج میں جو علی جناب امیر کی محبت لے کر گئے تھے وہ کیا ہوا؟ سرکار اب جناب امیر کی محبت ایک بشر کی محبت نہیں ہے جو رسول لے کر گئے, یہ علم الہی کی محبت ہے جو لے کر گئے تھے, اور علم الہی کا تعلق ذات پروردگار سے ہے. اگر رسول خدا نماز کی محبت کو لے کر جاتے تو خدا کہتا کہ یہ کس کی محبت کو لے کر آ گئے ہو. اگر روزے کی محبت کو لے کر جاتے تو خدا ناراض ہوتا. عرش کی, لوح کی, کرسی کی, قلم کی محبت کو لے کر جاتے خدا ناراض ہوتا. جبرائیل کی محبت کو دل میں رکھ کر جاتے خدا ناراض ہوتا. جناب رسالت مآب اس کی محبت کو لے کر گئے کہ جس کی محبت کے ساتھ پورا کا پورا عالم قدس اپنے مقام پر آ جائے. اور یہ شعر جو میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں پڑھا تھا ابن ابی الحدید معتزلی کا, اس منزل پر پہنچنے کے بعد اس شعر کو سنیے اور سمجھیے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں یا برق لو جئت الغری فقل له, اے آسمان پر کڑکنے والی بجلی, جب تو نجف پر آ کر کڑکے اور چمکے تو کیا تجھے پتا ہے کہ تو کس کی قبر پر چمک رہی ہے؟ یا برق لو جئت الغری فقل له اتراک تعلم من بارضک مودع. اے آسمان کی بجلی, تجھے علم بھی ہے کہ تو کس کی سرزمین پر کڑک رہی ہے؟ فی کا درود بھیجیے جناب امیر کی بارگاہ میں. فی کا عمران الکلیم وبعدہ عیسیٰ یقفی و احمد یتبع. اے نجف, تیرے اندر عیسیٰ سو رہا ہے, تیرے اندر موسیٰ سو رہا ہے. وہ احمد و یتبع, محمد مصطفیٰ اسی ذریعے میں سو رہے ہیں. فی کا جبریل و میکال و اسرافیل, اس ذریعے علی بن ابی طالب میں میکائیل, جبرائیل, اسرافیل, عزرائیل سو رہے ہیں. بل فی کا نور اللہ جل جلالہ لذوی البصائر یستشف و یلمع. اس ذریعے علی بن ابی طالب میں خدا جل جلالہ کا نور سو رہا ہے. بل فیک بل الملأ المقدس اجمع, ذریعہ نجف میں پورا کا پورا عالم غیب سو رہا ہے.
اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ وجود علی ابن ابی طالب کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی وہ غیب جو رسول خدا کو عطا کیا گیا، جو کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، جہاں جبرائیل کی پہنچ نہیں ہے وہاں علی ابن ابی طالب کی پہنچ ہے۔ عقیدے کی اصلاح کر دوں، وہ یہ کہ یہ میں نے اس خاص علم کے سلسلے میں کہا کہ جو اس مقام پر عطا ہوا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اور یہ بات بالکل کہنا غلط ہے کہ جو جبرائیل کہتے تھے، علی کہتے تھے جبرائیل وہی لاتے تھے، یہ ہماری روایت کے حساب سے غلط عقیدہ ہے۔ بالکل واضح سن لیجئے، یہاں تھوڑی کہ وہ باتیں کی جائیں جو خوش ہو گیا آپ واہ واہ کرتے رہیں، یہ بھی سنیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ یہ بات غلط ہے کہ جو علی کہتے تھے جبرائیل وہ لاتے تھے۔ جناب امیر المومنین کو وحی جو نازل ہوتی تھی وجود مبارک رسول اللہ سے ملتی تھی، یاد رکھیے۔ یہ ہم اس علم کی بات کر رہے ہیں جو نازل نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ قرآن جو زمین پر آیا ہے جناب رسالت مآب کے صدقے میں آیا ہے۔ لہٰذا ایک درود بھیجیے جناب امیر کی بارگاہ میں۔ اب جناب امیر کو جب یہ عطا ہوا ہے تو اب سنیے ذرا، مولانا روم بڑے عجیب انداز سے عقیدے کے لحاظ سے، فقہی لحاظ سے ہمارا اختلاف ہے مولانا روم سے، ہم نہیں کہہ رہے ہمارے مکتب کے، لیکن بہرحال جو انہوں نے جناب امیر کے بارے میں فضائل بیان فرمائے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب پتہ لگ جائے کہ ہم بات نہیں کر رہے جناب امیر کی۔ جناب امیر کے بارے میں جب بھی کوئی ذرا پڑھا لکھا شخص آتا ہے وہ اسی طرح سے گفتگو فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ باز باشی باب برجو، یا یہ باب ہے علی، تو رسول خدا کے علم کا وہ دروازہ ہے، تو کھلا رہے، ہمیشہ کھلا رکھ اپنے آپ کو، کیونکہ دروازہ جب بند رہے گا تو لوگ کیسے سمجھیں گے کہ کس کے دروازے سے ہمیں جانا رسول اللہ تک۔ جو رسول کے علم تک پہنچنے کا دروازہ ڈھونڈ رہا ہے، اے علی اپنے ذات کے دروازے کو کھلا رکھ، باز ای باب برجو، یا یہ باب، خدا کے دروازے، رسول کے دروازے اپنے کو کھلا رکھ تاکہ دروازے کو ڈھونڈنے والے تجھ سکا سکے۔ تا رسد باتو قشور اندر لباب، تاکہ یہ بشر جو ہے نا جس کی عقل چھلکے تک محدود رہ گئی ہے، تیرے وجود کی برکت سے حقیقت امر توحید تک پہنچے۔ قشور یعنی چھلکا، لباب یعنی مغز۔ تا رسد باتو قشور اندر لباب، باز باشی باب رحمت تا ابد۔ اے علی واحد تو ہے ایک رحمت الہی کا دروازہ۔ اے علی میری التجا تجھ سے یہ ہے کہ قیامت تک اپنے وجود کو کھلا رکھیو، باز باشی باب رحمت تا ابد، کھلا رکھ اپنے آپ کو، کیونکہ تیری بارگاہ وہ ہے کہ بارگاہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے نا، سورہ توحید آپ پڑھتے ہیں تو علی تیری ذات بارگاہ لم یلد ولم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، کیونکہ اگر تو نے اپنے آپ کو چھپا لیا تو یہ بشر بھٹک جائے گا، یہ توحید تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس بشر کو تیرے ذریعے، اس بشر کو بشر کے ذریعے توحید تک پہنچنا ہے۔ اگر تو نے اپنی شخصیت کو چھپا لیا تو بارگاہ کفوا احد تیری ذات ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بشریت کے مرحلے پر جب پروردگار نے اپنے نور کو نازل کیا تو علی ابن ابی طالب کو اس طرح سے خلق کیا، نہ اس کا کوئی ثانی مقام توحید پہ نہ مقام بندگی پر، یا علی تیرا کوئی ثانی۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھ کے قصے کو ختم کروں، مصائب کی طرف آؤں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا، اچھا مولانا یہ سب آپ اتنا کیوں علی امام حسین علی ابن ابی طالب یہ ذکر ہو کیا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ خدا قیامت میں کربلا کے بارے میں پوچھے گا، خدا قبر میں کربلا کے بارے میں پوچھے گا۔ اچھا اب آپ قبر کہیے، پولیس رات کہیے، مجھے نہیں پتہ، قیامت جس نے دیکھی ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس سے پوچھیے، ہم نے تو نہیں دیکھی، ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں جس نے دنیا میں رہتے ہوئے قیامت دیکھ لی۔ تو کہیں بھی سوال ہوگا، کیسے سوال ہوگا؟ سورہ مجادلہ آخری آیت، پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہے، یہ محبت ہے جناب امیر جو آپ کے دلوں میں بیدار کی جا رہی ہے، یہ محبت ہے جناب امیر جو آپ کے دلوں میں ایجاد کی جا رہی ہے، اس میں زیادتی
کرنے کی کوشش، بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو محبت سید الشہداء بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ دکھے گا کہاں پر؟ سوال تو کر سکتے ہیں نا۔ اس کا نتیجہ یہ دکھے گا کہ جتنی محبت بڑھے گی جناب سید الشہداء کی، اور جتنی پنجتن کے دشمنوں کی نفرت بڑھے گی، اتنا زیادہ توحید کا درجہ بلند ہوگا۔ یہ تو میں نے دعویٰ کیا، دلیل تو نہیں دی، دلیل مانگنا آپ کا حق ہے۔ دلیل کے ساتھ بات کرنے کی عادت ڈالیے، جو بھی مولانا بات کریں ان سے پوچھیں مولانا آپ نے دلیل نہیں دی اس کی۔ خدا نے سورہ مجادلہ میں اسی بات کی دلیل دی، یعنی معذرت میں اس بات کی دلیل کو وہاں سے لایا، خدا میری بات کی دلیل نہیں دے گا، ہم اپنی باتوں کی دلیل قرآن سے لاتے ہیں۔ خدا نے فرمایا سورہ مجادلہ میں، حبیب دیکھو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ دیکھو حبیب، تم کبھی بھی، تمہیں کوئی ایسا آدمی دیکھا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آسان کروں ترجمے کو، حبیب دیکھو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، محال ہے، امپاسبل ہے کہ کوئی اللہ پر اور قیامت پر تو ایمان لائے لیکن مودت رکھے اس سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شمر سے، میں نہیں کہہ رہا عالماً عامداً دانستگی میں، نادانستہ طور پہ کوئی شخص شمر کے بارے میں، یزید کے بارے میں، عبید اللہ ابن زیاد پسر سعد کے بارے میں رتی برابر بھی محبت رکھے اور ٹکریں لگاتا رہے، پیشانی پہ نشان بھی ہو، یزید کو کہے بہرحال ایک غلطی ہو گئی تھی تو پہلے طے کیجیے اب یزید نے قتل کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں مولانا بے گناہ تھا، یزید نے قتل نہیں کیا۔ اچھا کسی نے تو قتل کیا، ہاں کسی نے قتل کیا، ہے جرت آپ میں اتنی کہ کہیں صبح عاشور کھڑے ہو کر ہم نہ مسجد کو مانتے ہیں، نہ ماتم کو، نہ تابوت، نہ ذوالجناح عالم، ہم کسی کو نہیں مانتے؟ بچے سنیں، میں نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ بچے کہیں مولانا یہ کیا چلے گئے تھے؟ بزرگ میرے ساتھ ساتھ ہیں نا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو میری؟ کہ بھائی ہاں آپ کوئی کہے ہم علم ذوالجناح تابوت کو، ہم زنجیر قمع کو نہیں مانتے، ہم ماتم کو، ہم گریے کو نہیں مانتے، آپ رسول کو تو مانتے ہیں؟ ہاں، رسول کو جس نے اذیت پہنچائی آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ نفرت؟ نفرت تو کہیے جس نے حسین کو قتل کیا اس پر لعنت۔ وہ شخص جو محبت کا دعویٰ کرے رسول خدا سے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، وہ نظریات کے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ان سے غلطی ہو گئی لیکن وہ مسلمان تھے، حسین بھی مسلمان تھے، یہ جنگ دو مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ محبت رسول اللہ کا امتحان ہے۔ حدیث رسول فرما رہی ہے لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیہ، کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں خدا نے کیا کہا؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں گیا، تو یا رسول اللہ ایمان دلوں میں کیسے جائے؟ حدیث نے بتایا جب تک کہ تم اپنے بیوی بچوں مال اہل و عیال دوستوں سے احباب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ محبت کر لی آپ سے، یہ ابھی ختم تھوڑی ہوئی ہے بات، یہ دیکھو کہ ہماری محبت کن کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آپ رسول خدا سے محبت کر رہے ہیں، رسول خدا کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اب وہ آیت سن لیجئے جو میں بتا نہیں پایا، ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ تیزی میں عجلت کے ساتھ وہ آیت رہ گئی سورہ تحریم میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی بھی انسان کے دل میں، سیدھے میں دو دل نہیں رکھے۔ قرآن نازل ہوا رسول کے دل پر، حسن حسین فاطمہ علی کی محبت دل میں، تو قرآن کی محبت زیادہ ہے یا ان کی محبت زیادہ ہے؟ اور جتنی ان کی محبت ہے اتنا ایریا مساحت اسکوائر میٹر قرآن کا کم ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ٹکراؤ کے وقت انتخاب ایک کا کرنا ہوگا۔ سب آپ اپنے والد سے بڑی محبت کرتے ہیں، والد نے کہا نہیں سونے کی انگوٹھی پہنو، ہم پہنا رہے ہیں، آپ کہیں نہیں والد صاحب بہت، آپ دو جوتے مار لیجئے ہم کو۔ خیر یہ میں اپنی نسل کی بات کر رہا ہوں، آج کی نسل تو جرت نہیں کرتے والدین بات کرنے کی، لیکن سونے کی انگوٹھی ہم نہیں پہن سکتے۔ والد سے آپ تو محبت کرتے تھے، کہا اس حد تک ہے والد کی محبت جب تک والد ہم سے کوئی حرام کام نہ کروائیں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ حسن حسین سیدہ علی کی محبت کتنی ہے، اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے، اس محبت کا کھچاؤ کتنا ہے، اس محبت کی الاسٹسٹی کتنی ہے؟ اب مختصر ایک آیت پڑھوں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، حبیب دیکھو کچھ لوگ ہیں جو مسلسل ذکر خدا کرتے ہیں
اپنی تمہاری آنکھیں، یہ نہیں کہ تم، کہا تمہاری آنکھیں ان لوگوں پر سے نہ ہٹیں، اپنی آنکھوں کو ان پر گاڑ کے رکھو، ان کے علاوہ کسی کو ساتھ اپنے مت رکھنا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہو۔ کتنی محبت ہے رسول کے دل میں فاطمہ زہرا، حسن حسین علی کی۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بات کو آگے بڑھاؤں، اتنی محبت ہے کہ ایک پلڑے میں آپ رسول کی رسالت کو رکھیے، رکھ دیا آپ نے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ترازو کے پلڑے میں ایک ضربت کو رکھا تھا نا، کسی مظلوم انسان کی، امت کی، پوری امت کی عبادت، حیثیت نہیں کچھ، ہوا میں اڑنے لگے امت کی عبادت، باہری پلڑا ایک ضربت کا ہے۔ تو ذرا چلیے دوبارہ رسول کی محبت کو، رسول کے کام کو، کار رسالت کو ایک ترازو میں پلڑے میں رکھیے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی رسالت ایک طرف، رسول خدا کی رسالت بلند ترین، ایک پلڑے میں رسول کی رسالت کو رکھیے۔ اب دیکھیے رسول کے بچوں، بیٹی، داماد اور بھائی کی محبت کو دوسرے پلڑے میں رکھیے۔ خدا کہہ رہا ہے تم مل کر، منزل فکر حساس ہے لیکن آسان ہے، خدا کہہ رہا ہے رسول کی زبانی، تم سب مل کر قیامت تک کے لیے عبادت کرو۔ علی کی ایک ضربت کا جواب نہیں لا سکتے، لیکن دیکھو اگر تم رسول کے گھر والوں سے مودت کر لو تو رسول کی رسالت کا اجر رسول کو دے دو گے۔ یہ اہل بیت ہیں کس مقام پر سرکار؟ قرآن سے محبت کو نہیں کہا، قرآن حفظ کرنے کو نہیں کہا، نماز کو نہیں کہا، روزے کو نہیں کہا، کسی عبادت کو نہیں کہا پنجتن سے محبت کرو، 12 سے محبت کرو، ان 13 معصومین سے محبت کرو۔ یعنی وہ امت جو ایک ضرب کا جواب نہ لا سکے، محبت سیدہ میں یہ طاقت ہے کہ رسول کی رسالت کا اجر دیا جا سکے۔ ایک دفعہ اور درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ابو الفضل عباس مولا نے جملہ بڑا عجیب بیان فرمایا ہے، قتل اللہ من قتلک بالایدی والالسن۔ اے چچا جان، پانچویں چھٹے امام فرما رہے ہیں، اے چچا عباس، خدا قتل کرے اس کو کہ جو آپ کو زبان اور ہاتھ سے جس نے قتل کیا۔ ہاتھ سے قتل کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، زبان سے قتل کرنے کا مطلب کیا؟ کہ ابو الفضل عباس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس سے منزلت نیچے آ جائے۔ یہ جملہ زیارت میں پہلے گزر چکا ہے، لعن اللہ من جہل بحقک واستخف بحرمتک۔ مولا لعنت ہو اس پر کہ جو آپ کے حق کو خفیف سمجھے، سبک سمجھے، اور آپ کی حرمت اور حق کے بارے میں جہل کا شکار ہو، نادانی کرے۔ یہ جملہ کہا گیا، آخر میں پھر یہ کہا گیا لعن اللہ من قتلک بالایدی والالسن، جس نے آپ کو ہاتھ سے قتل کیا خدا اس کو برباد کرے، قتل کرے، موت دے، فنا کر دے، تباہ کر دے۔ اور جس نے آپ کو زبان سے قتل کیا، یہ زبان سے قتل کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے قتل ایسے ہوتا ہے کہ میں جب تقریر کر کے جاؤں تو نہایت شرم اور بے حیائی ہوگی میرے اندر کہ میری تقریر سننے کے بعد بچہ ابو الفضل عباس کے ہم سر اور ہم پلہ کسی کو قرار دے دیں۔ زبان سے قتل کیسے کیا جاتا ہے کسی شخصیت کو؟ اس شخصیت کے مقابلے میں دوسری شخصیات کو تراش کر رکھ دو۔ آپ ایسی باتیں کہیے کہ بچے کہیں امام زمانہ کے اندر بھی یہ صفات ہیں، اور خاکم بدہن نعوذ باللہ، یہ جو مولانا بیٹھے تھے ممبر پر ان میں بھی یہ صفات ہیں۔ اس شخص نے امام کو ہاتھ سے قتل نہیں کیا، زبان سے قتل کیا۔ امام باقر کی بددعا، خدا برباد کرے اس کو جو ہمارے چچا کے بارے میں وہ لفظ استعمال کرے کہ جو ہمارے چچا کے برابر کسی کو لے آئے۔ لہٰذا جب شعبان میں جشن آئے نا ابو الفضل عباس کا اور قصیدہ و مولا عباس کا، تو رسول اللہ سے شروع ہونی چاہیے گفتگو، امام زمانہ پر ختم ہو، سیدانیوں کا ذکر ہو، مستورات ہمشیرگان امام حسین کا ذکر ہو، ابو الفضل عباس کی بھتیجیوں کا ذکر ہو،
کسی درویش صوفی قطب ابدال مجتہد مفتی عالم کا ذکر نہ ہو. جس نے یہ کیا وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے. دعوت دینے والا شرط لگائے کہ اگر مولا عباس کا قصیدہ پڑھو گے سوائے خانوادہ نبوت کے کسی کا نام نہیں آنا چاہیے, کیونکہ میرا مولا کہہ کر گیا ہے قتل اللہ من قتلک بالایدی والالسن, قتل کرے خدا, برباد کرے, مار دے خدا اس کو, تباہ کر دے. کہ جو ابو الفضل عباس کو ہاتھ سے جس نے قتل کیا اور زبان سے قتل کیا, ابو الفضل عباس کو زبان سے قتل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے. امام باڑوں کے منبر سے, امام باڑوں کی محراب سے, تقریروں کے ذریعے. درک کریے اس بات کو, اتنی سستی حرمت نہیں ہے ام البنین کے چاند کی. مجمع سنتا رہے ردیف اور قافیے میں, سمجھنا ہے ابو الفضل عباس کو, حدیثیں تو بہت آگے کی بات ہے معصومین کی, سمجھنا ہے اگر ابو الفضل عباس کو, خدا کے لیے انیس کے مرثیے پڑھ لیجئے جا کر. انیس کے مرثیے, انیس ابو الفضل عباس کا ذکر کہاں جا کر کرتے ہیں. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. میں سوچ میں اس لیے پڑھ گیا ہوں کہ انیس کا کون سا بند پڑھوں مولا عباس کی شان کا. بخدا مارکا ہے, اور جتنے دبیر ہو گئے, جتنے بھی بزرگ شعراء تھے, اور مجھے بہرحال انیس ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے, میری کم آئے گی ہے کہیے, جتنی محدود معلومات ہے اس کے مطابق تو میں انیس کو زیادہ پڑھتا ہوں, ورنہ دبیر کا مقام قطعاً اہانت کا قصد نہیں ہے, نعوذ باللہ حاشا و کلا. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کہاں سے بات کی جائے. اور عجیب طرح سے جناب میر انیس نے اعلی اللہ مقامہ الشریف ابو الفضل عباس خود شفاعت فرمائیں برزخ میں, جناب ابو الفضل عباس جناب انیس کی, ان کے والدین کی, اور تمام مشکلات کو دور فرمائیں برزخ میں اور قیامت میں جناب. اور جتنے شعراء اہل بیت جنہوں نے خدمت کی ہے, شہداء کربلا کی, معصومین کی, مادحین, اور جتنے بھی جنہوں نے میراثی لکھی ان سب کی, بحق محمد آل محمد. تو شخصیت کو اگر بلند ترین مقامات پر رکھ دیا جائے تو پھر شخصیت انسان کی دسترس سے دور ہو جاتی ہے, اور انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان کمالات کو حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ شخصیت واقعی اس قابل ہے کہ جو عرش اولا پر ہے, اور یہ شخصیت وہ ہے کہ جس کو ام البنین کا چاند کہا جا سکتا ہے. اور عجیب انداز سے انیس نے گفتگو فرمائیے دی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے, کہ جب انیس فرمانے کہ جو جناب سکینہ نے جب مشق دی جناب ابو الفضل عباس کو تو امام حسین کے حکم سے دی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے, تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے. یہ عباس نہیں نکلا ہے, یہ سورج ہے جو نکلا ہے. ماشاءاللہ سے یہاں پر اہل زبان ہے, اہل ادب ہے. ابھی ہمارے محترم سلام پڑھ رہے تھے سرکار, خدا آپ سب شعراء کو انشاءاللہ جناب سید الشہداء کی بارگاہ سے انعام عطا فرمائے. دی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے, اور اس کا فرمایا کہ تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے, کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے, میں خود پریشان ہوں, میرے خود منہ سے واہ نکلتی ہے, کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے, نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن, قدموں سے رکابوں کی بھی آنکھیں ہوئی روشن, تیار تھا اڑنے کو. عجیب جملہ کہہ رہے ہیں انیس ابو الفضل عباس کے بارے میں. اس کو یہاں پہ چھوڑیے, دو مجھے علم کے بارے میں پڑھنے دیجئے. شعر 2-3 بند میں لے کے آیا ہوں, یہ یہاں تک سن لیا آپ نے. پیشانی کی تعریف کی انیس نے, واقف نہ حقیقت سے ہوئے نور خدا کی, پیشانی کو خورشید کہا خوب ثنا کی. اس طرح سے پڑھیے گا, اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. طنز ہے انیس, طنز کر رہے ہیں. واقف نہ حقیقت سے ہوئے نور خدا کی, پیشانی کو خورشید کہا خوب ثنا کی. نافہم اچھلنے لگے چپ ہو گئے باقی, اشکوں نے بھی رک کر یہ کہا عین خطا کی. ہم سر کیا ذرے کو رخ بازو شہ سے, بخدا یہ مصرع روح القدس کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جب میں نے خود یہ مصرع پڑھا تو میں کئی منٹوں تک یہاں پر رک گیا. ہم سر کیا ذرے کو, سورج جو آسمان میں چمک رہا ہے وہ ذرہ ہے, تم نے عباس کی پیشانی کو ذرے کے برابر کر دیا. عباس کی شخصیت کا تعارف کیا ہے؟
عباس کے ہاتھ حسین کے ہاتھ نہیں ہیں. ہمسر کیا ذرے کو رخ بازوئے شہ سے، سرتا قدم عباس بازوئے حسین ہے. شیر طاہر پیا ہے انیس نے اپنی مادر گرامی کا. میں انیس کی ماں کے بارے میں، والدہ گرامی کے بارے میں جملہ کہوں، جامع عباسی پڑھتی تھیں، فارسی کی توضیح المسائل پڑھتی تھیں. ہماری خواتین مجھے نہیں پتا اب مجلس سنتی ہیں نہیں سنتی، گھر میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، کیا امام باڑے میں انتظام ہے؟ سنیں. جتنا ہماری بچیاں بیٹیاں اپنے آپ کو پاک رکھیں گی، وہ نسل پیدا ہوگی جس کے دل میں عباس کی محبت ہوگی. ام البنین نام ہے طہارت کا، اگر طہارت نہ ہوتی عباس آغوش ام البنین میں نہ آتے. فرمایا پیشانی کو واقف نہ حقیقت سے ہوئے نور خدا کی، پیشانی کو خورشید کہا خوب ثنا کی، نافہم اچھلنے لگے چپ ہو گئے باقی، اشکوں نے بھی رک کر یہ کہا عین خطا کی، ہم سر کیا ذرے کو رخ بازوئے شہ سے، کھوئے در شہوار بھی اشکوں نے مجھے سے. دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. مرثیہ گو آتے ہیں نا، ابو الفضل عباس کے دانت موتی ہیں، دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. انیس کہنا غلط، دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے. انیس اس شعر کا آپ ذرا ماحول سمجھیے. انیس دندان مبارک عباس سے گئے آسمان پر، دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے. زمین سے آسمان کی طرف گئے. اب عباس کی مدحت انیس مٹی پر لا کر کرنا چاہتے ہیں، لیکن مٹی پر جو لائے تو ایسے لائے کہ اب رکے گی یہ مدحت تو عرش اولا پر رکے گی. یہ انیس کا معجزہ ہے، ہر انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے. یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے، صدقے سے فلک ان کو ستاروں پہ اتارے. انیس ایسا قابو میں نہیں آ رہا بند انیس کے، یہ دانتوں کی بدعت کر رہے ہیں. یہ کہاں آج کے وہ مرثیہ گو قصیدہ کہنے والے جو ہر غیر معصوم کو عباس کے برابر میں کھڑا کر دیں، اور کہاں انیس. میں ہر ایک پر تنقید نہیں کر رہا، جو غیر معصوم کو لا کر کھڑا. فرمایا بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے. یہ در نجف کہاں پڑا ہوتا ہے؟ زمین میں. انیس عباس کو زمین پر تو لائے، لیکن نجف کی زمین پر لائے جو جنت سے اعلیٰ ہے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے. یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. بات ختم نہیں کی. صدقے سے فلک ان کو ستاروں پہ اتارے، یعنی آسمان کے سارے ستارے عباس کے گرد گھماؤ اور صدقے میں پھینک دو، تب بھی بات نہیں بنے گی. صدقے میں فلک ان کو ستاروں سے اتارے. اب انیس ختم کر رہے ہیں بات کو، کہتے ہیں کیا وصف کریں ان کا سوا صلی اللہ کے. عباس کے دانت کو دیکھ کے میں کیا کہوں؟ کیا وصف کریں ان کا سوا صلی اللہ کے. موتی نہیں قطرے ہیں یہ سب نور خدا کے. چلیے چہرے کی طرف. میں کہتا ہوں سرکار میں انیس جو کرتا ہوں ممبر سے، بخدا میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. مطلب اگر ایک رشتہ داری ہو تو ہو انشاءاللہ کہ ہم سب اسی شجرے سے ہیں رسول اللہ کے. اور فرمایا چہرے کو کہا گر گل مہتاب ہے یہ روح. اگر تم نے عباس کے سنہری چہرے کو کہا کہ سورج مکھی کا پھول ہے، چہرے کو کہا گر گل مہتاب ہے یہ روح، اس میں نہ یہ سبزہ نہ یہ سرخی نہ یہ خوشبو. سبزے کا مطلب کیا ہے؟ ریش مبارک ہے ابو الفضل عباس. یہ داڑھی یہ ریش عباس کے چہرے پر یہ معمولی ریش نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی ریش کی تصویر ہے. سورج مکھی سے تشبیہ دوں اس کو میں. چہرے کو کہا گر گل مہتاب ہے یہ روح، اس میں نہ یہ سبزہ نہ یہ سرخی نہ یہ خوشبو. مولا کی بارگاہ میں درود بھیجیں. اب ختم کیجئے اس گفتگو کو یہاں پر. انیس فرماتے ہیں بڑی گفتگو دانت کے بارے میں، چہرے کے بارے میں، قد کے بارے میں، عباس کے چلنے کے بارے میں، قدم کس طرح سے اٹھایا، اور ہر گفتگو کو انیس فیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، غلط نہیں. پھر جب تھک گئے نا گفتگو کرتے کرتے تو کہنے لگے دیکھو ہاں دیکھ
کمیت قلم اچھی نہیں یہ چال. کمیت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ سر پر دوڑنے والے اچھی نسل کے گھوڑے کو. اے میرے قلم، جو تو سر پر دوڑا جا رہا ہے نا کاغذ پہ عربی گھوڑے کی طرح، رک جا. کیا کر رہا ہے؟ فضول کام کر رہا ہے. ہاں دیکھ، کمیت قلم اچھی نہیں یہ چال، زیبا غزل و شعر میں ہے ذکر خد و خال. یہ عباس کے چہرے کی تعریف، دانتوں کی تعریف، یہ سب غزل میں ہے. جو بات کے محمل ہو وہاں چاہیے اہمال. جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی انیس اس کے بارے میں کیوں لکھ رہے ہو؟ عباس کا چہرہ تم قلم بند نہیں کر سکتے، مت کرو. فرماتے جو بات کے محمل ہو وہاں چاہیے اہمال. اب بڑھتے ہیں عباس صفے ہوتی ہیں پامال. خدایا مولا عباس، انیس اور تمام شعراء کو جنہوں نے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت میں شعر کہے ہیں وہ عطا فرمائیے مولا جو آپ کی شخصیت کے شایان نشان ہیں. فرمائے اب بڑھتے ہیں عباس صفے ہوتی ہیں پامال. ہے جوش وغا زیغم یزداں کے پسر کو، تلوار کو تولا ہے سنبھالا ہے سپر کو. اب چلیے علم آخری بند پڑھوں گا، عجیب ہے. فرمایا جب اب علم کو دیا، حسین نے عباس کو علم دیا، اتنے میں طبل جنگ کی آنے لگی صدا. رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا، نکلے علم لیے ہوئے عباس با وفا. تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا، غلطا کے ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں. یہ حیدری نشاں ہے حسینی سپاہ میں، تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم. یہ میں سمجھتا ہوں حسین نے عباس کو دیا ہے، یہ رسول خدا کربلا میں ہے. حسین کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، عباس کا ہاتھ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے. خانوادہ امامت ادھر ادھر کی نجاستوں پہ نہیں چلتا. نسل ابراہیم سے عباس تک اور حسین سے حضرت حجت تک سوائے طہارت کے کچھ نہیں. تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم. تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم. ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کے، عباس کے نثار تصدق نشان کے. انیس جب ابو الفضل عباس کی مدحت کرتے ہیں تو خود انیس اپنے قلم کو نہیں روک پاتے. کہتے ہیں اب سن لیا آپ نے، ایسا قلم و دوش پہ ایسے جوان کے، عباس کے نثار تصدق نشان کے. عباس کے نشان تصدق نشان کے، یعنی میں کیا کہوں اب. فرماتے ہیں اب دوبارہ انیس نے ایک نیا بند شروع کیا. انیس کا دل بھر نہیں رہا مولا کے فرزند کی مدح کرتے ہوئے. فرمایا صلی علی زہ علم و حامل علم. حامل علم کو دیکھو، علم کو دیکھو، جب دیکھو کہو صلی علی، صلی علی زہ علم و حامل علم. ذرے سے آفتاب فلک ہے نظر میں کم. یہ شان، یہ شکوہ، یہ اقبال، یہ حشم، کس عجیب انداز سے. اب بہت ہو گیا، اب میں مصائب کی طرف آؤں، لیکن مجھے ایک آخری بند پڑھنے دیجئے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ذرا درود پڑھ دیں مولا عباس کی بارگاہ میں. رن میں جب یوں علم دل بر زہرا جائے، عباس علم لے کے گئے رن میں. رن میں یوں جب علم دل بر زہرا جائے، کس سے پھر مارکہ رزم میں ٹھہرا جائے. سانپ دشمن کی نہ چھاتی پہ کیوں لہرا جائے. لہر میں جس کا لہر میں تاب فلک جس کا پھریرا جائے. دف شر کو علم خیر بشر آیا تھا، سورہ نصر پائے فتح و ظفر آیا تھا. وہ علمدار کے جو شعر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نہ یہ ردی در نجف، فخر حمزہ سے نمودار تو جعفر کا شرف. چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف. کلف کیا ہوتا ہے؟ یہ کلف کیا ہوتا ہے؟ چاند کے اوپر جو دھبے دکھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں میں عباس کے چہرے کو چاند کہوں. چاند کے چہرے پہ دھبے ہیں، عباس کا چہرہ نور علی، نور فاطمہ بنت اسد، نور ابو طالب. عباس آخر ہے کون؟ ام البنین کی عصمت اس میں چھلکتی ہے، ابو طالب کی عظمت اس میں چھلکتی ہے، فاطمہ بنت اسد کی طہارت کا امین ہے. میں اس کو چاند کہوں؟ فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف. چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف.
اسی طرح نوجوان پڑھیں اس کو. اب میں ختم کر رہا ہوں. یہ عزیزوں یہ بہت سادہ مصرع ہے اور دل کٹ جاتا ہے جب اس مصرے کو میں پڑھوں گا. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. ایک دفعہ عباس آئے اور فرمایا لقد یضیق صدری. بھیا اب عباس کا سینہ پھٹ رہا ہے. یہ جناب عباس کی شان نہیں ہے کہ وہ حسین سے شکایت کرے. کبھی آپ نے پوچھا، سوال کیا اپنے آپ سے کہ کیوں مولا نے آ کر یہ جملہ کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر واقعات کو جوڑیں نا صبح عاشور کے عصر عاشور کے، بس عباس شہید ہوئے ہیں اور عباس کے بعد جناب سید الشہداء کی شہادت ہے. عصر کا وقت نزدیک آ رہا ہے. ہوا یہ کہ جب تمام مرد شہید ہو گئے اور فوج اشقیہ سمجھ گئی کہ اب کوئی مرد باقی نہیں بچا سوائے حسین اور عباس کے، تو یہ لشکر اشقیہ گھوڑے دوڑاتا ہوا سیدانیوں کے خیمے کے نزدیک آتا تھا. اور جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں رسول کی نواسیوں اور بیٹیوں کے کانوں تک پہنچتی تھیں تو ایک دفعہ بیویوں کا دل دہل جاتا تھا. عباس نے جب یہ منظر دیکھا نا، کہا مولا برداشت نہیں ہو رہا، عباس زندہ ہو اور نبی زادیوں کے دل دہلے. فاستأذن العباس اخاہ الحسین. عباس نے اپنے بھائی حسین سے جنگ کی اجازت مانگی. اتنا عجیب مرحلہ ہے کہ عباس کی رخصت خیمے میں جہاں تک میں دیکھ پایا ارباب مقاتل نے نقل نہیں کی. مشکیزہ لیا، ذوالجناح پر سوار ہوئے. پانچویں امام فرماتے ہیں چاچا جان لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات. لعنت ہو اس پر جس کے وجود کی وجہ سے یزید کے فوج میں، جس کی وجہ سے آپ کے گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی. قتل کرنا عباس کو دور کی بات ہے، گھوڑے کی رفتار مولا کے سست ہو جائے. وجہ کیا ہے اس جملے کی؟ دروازے خیمہ پر نا بی بی سکینہ اور بی بی رقیہ اپنے ہاتھوں میں کاسے لے کر کھڑی ہیں کہ میرے چچا بڑے بہادر ہیں، میرا بابا امام وقت میرے چچا کی بہادری پر اعتماد کر. بچوں رکو، ابھی یہی زبان حال ہے نا بی بی کا دل میں. ابھی چچا آئیں گے پانی لے کر. التش کی آوازیں شب عاشور سے آ رہی ہیں. بس ایک دفعہ عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے شریعہ تک پہنچے. اپنے گھوڑے کو شریعہ میں دریا میں داخل کیا، مشکیزہ بھرا. مورخ نے دیکھا کہ ابو الفضل عباس نے چلو میں پانی بھرا. مورخ نے کہا عباس پانی پینا چاہتے تھے لیکن عباس نے یاد آئی پیاس اور پانی کو پانی پر دے مارا. پانچویں امام کے جملوں کے مطابق نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عباس حسین کی پیاس کو بھولے کب تھے. میں آپ کی خدمت میں جملہ کہوں، یہ جو پانی چلو میں لیا نا، کہا جانتے ہو نا، زبان حال سے کہا جانتے ہو کئی پہر کے پیاسے ہیں. یہ پانی کو ابو الفضل عباس نے چلو کو دریا پہ نہیں مارا تھا، یہ علی ابن ابی طالب کی آرزو کی حقانیت کی دلیل دی تھی. عقیل اچھے گھر کی عورت ہمیں ڈھونڈ کر لاؤ جس سے ہم نکاح کر سکیں. ایک ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو جمع مرد ہو، جس کے اندر فتوت علی ابن ابی طالب کی ہو. گرمی میں تشنگی سے کلیجہ تھا چاک چاک، تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب. آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا. رجت سنیں گے آپ مولا کا؟ ایک دفعہ دریا سے نکلے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر، باغوں کو کھینچا، مشکیزہ اٹھایا اور یہ کہہ کر نکلے یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لا کنت ان تکونی هذا حسین الوارد المنونی وتشربین البارد المعینی. اے عباس کیا حسین کے بعد بھی زندہ رہنے کا ارادہ ہے؟ عباس تو حسین کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا. عباس کیا پانی پینے کا ارادہ ہے؟ تو پانی پیے گا اور رسول کا نواسا فاطمہ کا لاڈلا
کتنی تکلیف کے عالم میں دروازہ خیمہ پر منتظر ہے۔ ذوالجناح پر سوار ہوئے، مشکیزوں کو سنبھالا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نخلستان میں کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر مقاتل کے مطابق چلے۔ کیا عباس جنگ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، اب پانی پہنچانا ہے، جنگ نہیں کریں گے، جنگ کریں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ سکینہ کو جلد سے جلد پانی پہنچے۔ علی اصغر پیاس سے بلک رہے ہیں، مادر علی اصغر تشنا ہے، ان بچوں کو پانی پہنچانا ہے۔ ایک دفعہ عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین شاید دروازے خیمہ پر منتظر ہیں۔ ابو الفضل عباس کی آواز مولا کے کانوں میں آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی تاللہ ما ھذا خصال دینی۔ اگر تم میرا دائیں ہاتھ بھی کاٹ دو گے میں اپنے امام کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ سمجھے عباس کا دائیں ہاتھ قلم ہو گیا، پکار کر کیوں کہا؟ یعنی عباس یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ بھیا جب ہمارے لاشوں پر آؤ گے نا تو ہمارے دونوں ہاتھ جب بریدہ دیکھو گے تو گھبرائیے گا مت، ہم نے پہلے سے بتا دیا کہ تیار ہو کر آئیے گا، ہمارا دائیں ہاتھ قلم۔ عباس کا بائیں ہاتھ قلم ہوا، مشکیزے پر تیر لگا، پانی بہا، فبقیا علی فرسہ صابرا محتسبا معینا مواسیا لسبط النبی المرسل۔ عباس گھوڑے بی بی ام البنین یہ آپ کے عباس کے غم میں رو رہے ہیں، امام زمانہ یہ آپ کے چچا کا غم منا رہے ہیں۔ اس مجمع پر نظر ڈالیے، بی بی ام البنین کو پرسا دو، یہ آنسو جو بہ رہے ہیں نا امام زمانہ کو اس کا ثواب ہی دیا کرو۔ بس ایک دفعہ ہاتھ کٹ گئے ہیں، خیمے تک جائیں تو کیسے جائیں؟ پانی ندارت، ہاتھ کٹ گئے، جنگ کرے تو کیا کرے؟ ام البنین کا چاند گھوڑے پر منتظر ہے، مشیت الہیہ کا۔ ایک ملعون نے سر اقدس پر گھڑسوار کیا، فسقط الی الارض، عباس گھوڑے سے زمین پر گیا۔ آخری جملے، شیخ کاظم کربلا کے عالم تھے، 9 محرم کو مولا عباس کے مصائب پڑھتے تھے۔ مولا عباس شیخ کاظم کے ایک دوست سے ان کے خواب میں آئے، کہا کہ تمہارا جو دوست ہے شیخ کاظم وہ ہمارے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں میں نے خواب میں مولا آپ کے مصائب پڑھتا ہے کربلا میں، ہر سال 9 محرم کو آپ کے مصائب پڑھتا ہے۔ کہا کہ یہ واقعہ مقتل مکرم میں درج ہے۔ کہا کہ دیکھو اب جب مصائب پڑھے نا ہمارے تو شیخ کاظم سے کہنا جا کر کہ مولا عباس نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ یہ جملہ ضرور پڑھا کرو، ان الفارس اذا یتلقى على الارض یتلقى بیدیہ کیف کان اذا کان فی صدرہ السہام ویداہ مقطوعتان۔ کہنا جا کر شیخ کاظم سے کہ دیکھو جب گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر منہ کے بل گرتا ہے۔ شیخ کاظم مجھے بتاؤ وہ گھڑ سوار کیا کرے کہ جو منہ کے بل زمین پر گرے؟ بس ایک دفعہ حسین آئے عباس کی لاش پر، کہا الان انکسر ظہری، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک دفعہ آئے خون آلود علم لے کر مقتل مکرم کے مطابق، جب آئے ننھی سکینہ آگے بڑھی، علم کو دیکھا، کہا یا ابتا این عمی، چچا کہاں ہے؟ حسین گئے عباس کے خیمے کے پاس، عباس کے خیمے کا عمود گرایا، عباس کے خیمے کو گرایا، یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا نا وہ دریا کی ترائی پہ سو چکا۔ میں کہوں گا بی بی اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر ہے، شمر کے مظالم ہیں۔